نہیں دیکھے یہ جو پورا صوبہ میں میرے عوام کے لیے مسائل کھڑے کیے ہیں. میں کسی گھر میں پانی یا کسی گھر پہ حملہ، کسی گھر پہ مشکلات ہوتا ہے تو میرے لیے کنسرننگ ہے جتنا اگر ڈوہی میں کوئی گھر گرتا یا کمبر شداد کوٹ میں یا گھوٹکی میں یا تھٹا میں. ہم سب ایک نیشنل ڈیزاسٹر کے تھرو گزرے ہیں. اس نیشنل پہلے جو ایک بعد وفاق کو خیال آیا کہ شاید سندھ کا کیپٹل پہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو رہا ہے اور اس لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو بھیجا گیا. ہم بہت شکر گزار ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا. دیر آئے درست آئے، آئے تو صحیح. اور ہم مل کے جس طریقے سے جس حد تک اپنے مسائل کے تھرو مقابلہ کر سکتے تھے کر بھی دیے تھے اور آگے جا کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ہم دیکھیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جب ہم مشکل میں ہیں تو وفاق کا نیت صاف ہونا چاہیے. یہ انفارچونیٹ کہ سیاست اب نیشنل ڈیزاسٹرز پہ، نیشنل کرائسس میں اس طریقے سے نہیں کھیلا جاتا کہ جو وہ عوام اس دکھ سے گزر رہے ہیں ہم ان سے ان کا حق کیسے چھین سکیں، ہم ان سے اس مشکل میں کیسے اور مزید انڈرمائن کریں گے اور آپ کا نیشنل جو کوہیژن ہے اس کو بھی انڈرمائن کیا جائے گا. اور ہم جب بھی کوئی قومی بات آئی ہے whenever there's been an issue of national People's Party has always managed to set aside political differences and work towards the interests of the nation. آج آپ نے سب کچھ دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ اور اپوزیشن پہ تنقید ہوئے، یہ تو ہمیں فیٹف میں ساتھ نہیں دیں گے اس لیے وہ مانگ رہے ہیں این آر او. پاکستان پیپلز پارٹی نے، باقی اپوزیشن جماعتوں نے جو بھی فیٹف کے ریکوائرمنٹس تھے، جو آئین کے اندر، جمہوریت کے اندر، جمہوری پروسیس کے اندر مناسب تھے ان کو ہم نے ایکسیپٹ کیے. جو غیر جمہوری تھے، جو انہوں نے سمجھا کہ وہ ایک فیٹف کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو آمرانہ طاقت دلوانا چاہ رہے تھے، ڈیو پروسیس جو ہمارے شہری کے، ہمارا سٹیزنز کا حق ہے اس میں اس کو انٹرپٹ کرنا چاہ رہے تھے، اس پہ ہم انگیج کر کے ڈائلاگ کر کے لڑ کے امینڈمنٹس ڈال کے بلز کالا قانون بند کرتے ہمارے عوام کے حقوق کا تحفظ اپناتے ہوئے ہاؤس سے ہم نے دیکھا جس طریقے سے وہ پاس ہوئے. لیکن آج تک ہم اعتراض کرتے ہیں کہ پارلیمان میں جمہوریت ہونا چاہیے، ہمارا نیشنل اسمبلی میں جمہوریت ہونا چاہیے، ہمارا سینٹ میں جمہوریت ہونا چاہیے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیٹی یا اسمبلی فلو یا کا فورمز جو موجود ہے وہاں آپ کنسنسس بناتے ہیں،
وہاں آپ بلز لے کر آتے ہیں، اور آج بھی پچھلے ایک دو دن میں جو 5-6 بلز لے کر آئے، پاس کیے گئے بھی نیشنل اسمبلی میں، میرا احتجاج اس بات کی ہے کہ یہ سینٹ کمیٹی میں سٹیم رول کیا گیا، ممبرز کو صحیح وقت نہیں ملنا، نہ پڑھنے کے لیے، نہ اپنا صحیح تجویز ڈالنے کے لیے، اور آپ نے پھر زبردستی وہاں سے پاس کیا. کچھ پارٹی سے تو بات کی ہے بعد میں، پر یہ پروسیس کا آپ نے انڈرمائن کیا ہے اور زبردستی پاس کروایا ہے. تو اگر حکومت چاہتا ہے کہ جہاں بل غیر متنازع ہو سکتے ہیں تو ان کو سینٹ میں بھی اب وہ پروسیس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، تاکہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے فیکٹو سے پاکستان کو بچا سکتے ہیں. لیکن 3 ایسے بلز ہیں، ایک عاملہ بل ہے، ایک CRPC کا ایک امینڈمنٹ بل ہے، اور جو اکنامک ٹیررزم کا بل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹف کے ضروریات سے زیادہ ہے، اور نہ صرف فیکٹف کی ضروریات سے زیادہ ہے، اپنے عوام کے حقوق کے تحفظ دلوانے کے بجائے یہ ہمارے عوام کے حقوق کو کمپرومائز کرتے ہیں. یہ بہت خطرناک لیجسلیشنز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ان لیجسلیشنز کو اس فارم میں ہر قیمت پہ نہیں مان سکتے ہیں. اگر زبردستی اکنامک ٹیررزم جیسے بل پاس کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا ہم بہت مخالفت کریں گے، اور ہم ہر جو کالا قانون ہے اس کا سخت سے سخت مخالفت کریں گے. آج ہمارا وزیر اعظم صاحب پشاور میں ہے، بہت خوشی کا دن منا رہا ہے اپنے لیے، اپنا شہر کے لیے، کہ اتنے سال بعد وہ سافٹ افتتاح ایک نامکمل BRT کا منصوبہ کا کروا رہے ہیں. اس منصوبہ کا اگر میں آپ کو تھوڑا سا یاد، یہ وہ منصوبہ ہے جس کے لیے پختونخوا حکومت کا اپنا CMIT کی جو کمیٹی ہوتی ہے، اس نے کہا کہ اس میں اربوں روپے کا کک بیکس ہے. پھر پشاور ہائی کورٹ نے کہا اس پہ نیب انویسٹیگیٹ کیجیے. سپریم کورٹ نے سٹے دلوا دیا. پھر پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ FIA اس کا تحقیقات کرے. سپریم کورٹ کا سٹے ہو گیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر KP میں PTI کہہ رہا ہے کہ یہ مکمل ہے، جبکہ میرے کارکن کہتے ہیں کہ یہ تو 6 کلومیٹرز مکمل ہے، 26 رہتے ہیں، ان کے بطور ان کے کہ یہ مکمل ہے. تو اگر مکمل ہے تو جیسے پشاور ہائی کورٹ حکم دیتا رہا، FIA ہو، نیب ہو، سب کو انویسٹیگیٹ بھی کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کا جو سٹے آرڈر ہے اس کو بھی اٹھنا چاہیے، تاکہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے عوام کے پیسے لوٹے گئے اس نامکمل میٹرو منصوبے کے نام پہ، تاکہ PTI اپنا الیکشن کیمپین چلا سکے، عمران اپنا کچن چلا سکے، یہ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ حقائق لے آیا جائے. اور جو انوالو ہے، جو آج باقی وزیر ہے، ماضی میں یا اس صوبہ یا دوسرا صوبہ سے میں کوئی PTI کے لیے، کوئی PTI کی حکومت کے لیے کام کر رہے، ان سب کو فوراً گرفتار کرنا چاہیے. اگر نیب امپارشلی ایکٹ کرتا ہے تو جو کردار انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کیا وہی کردار اب PTI کا بنتا ہے. کیا کے لیے ایک قانون ہے، ایک نیب ہے، ایک سپریم کورٹ ہے، ایک پشاور ہائی کورٹ ہے. وہ آپ سب دیکھیں گے، میں دیکھوں گا، اور آپ دیکھیں گے. آخر ایک بہت ہی اہم ایشو جو ہمارا کرونا وائرس کا پینڈیمک کے بارے میں ہے.
سب سے پہلے میں بار بار کہتا ہوں، ایک بار پھر کہوں گا، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، میں اپنا عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی قربانی کی وجہ سے، آپ کا فوراً ایکشن لینے کی وجہ سے اتنا جلدی ایکشن لیا گیا ہے کہ ہم ان ممالک میں سے ہے جس نے سب سے جلدی لاک ڈاؤن لگایا تھا. کافی دوسرے ممالک جہاں پہ بہت سے مسائل کھڑے کیے ہیں، وہاں انہوں نے 100-200 اموات کے انتظار کیے، پھر لاک ڈاؤن کیا، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. یہاں میں خاص طور پہ یہاں کے عوام پہ ہر صبح کا عوام اور ان کی حکومت، جنہوں نے یہ سٹیپس اپنا ہی وزیر اعظم کا مخالفت کے باوجود اپنائے تھے، اپنے عوام کو بچائے تھے، اپنے جو انفراسٹرکچر ہے اس ٹائم ملا تھوڑا سا انفراسٹرکچر سے کرنے کے لیے. اب جب بل گیٹس کراچی کا ذکر کرتا ہے تو عمران خان خود کریڈٹ لیتا ہے، لے اگر لینا ہے، لیکن ہم نے اپنے عوام کو بچانا ہے. اور اگر یہ غلط فہمی اس وقت پھیلا جا رہا ہے کہ اب کورونا ختم، اس سے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمیں جو ہمارا ایس او پیز ہے جو اس وقت اس روم میں بھی پورے طریقے سے فالو نہیں کیے جا رہے ہیں، کہ سب کو ماسک پہننا چاہیے، فاصلہ رکھنا چاہیے، وہ بہت ہی ضروری ہے. کچھ جتنا تیزی سے یہ نیچے گیا ہے اتنا تیزی سے ہمارا کیسز، بیماریوں اور اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس تحفظ کو اپنانا پڑے گا اور اس پہ زور ضرور دینا پڑے گا. آپ اس کے لیے آپ سب کو مسلسل ہمارے ساتھ دینا پڑے گا. ہم تو جتنے بار کہتے رہیں گے، لیکن آپ کا چینلز کا جو سے ہے، آپ کا پلیٹ فارمز کا جو سے ہے، وہ سب سے زیادہ ہے. تو اگر ان پلیٹ فارمز کے تھرو آپ ریگولرلی عوام کو ریمائنڈ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنا جو تحفظ کے لیے جو ہم ماسک پہنتے ہیں، جو ہاتھ صاف کرتے ہیں، وہ سلسلہ ہمیں جاری رکھنا ہے، اپنے بزرگوں کو، اپنے ساتھیوں کو کرنا ہے. تو یہ ہم سب کا قومی رسپانسبلٹی ہے، ہر پاکستانی کا رسپانسبلٹی ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ کا سوالات کا. ایک پلیز